بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہمارے پاس ہے کہ حج کرنے کی کیا فضیلت ہے اور حج نہ کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جو شخص جان بوجھ کر حج نہیں کرتا حج فرض ہونے کے باوجود، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ دیکھیں، مسند ابی یعلا میں بھی حدیث موجود ہے، معجم اوسط میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج کرنے کے ارادے سے نکلا پھر اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور اس کی بیشی بھی نہیں ہوگی، حساب بھی نہیں ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اس طرح آگے حدیث مسند بزاز میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 بندوں کی شفاعت کرے گا، اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے جس دن اس کو جنا تھا، پیدا کیا تھا، اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اور یعنی اس کا کوئی عذر بھی نہ ہو، تو اب چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، سنن دارمی میں موجود ہے۔ تو اب جو شخص صاحب حیثیت ہو، یعنی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، جس شخص پر حج فرض ہوتا ہے، 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر پیسے ہیں اس کے پاس، تو اب ایک تولہ جو ہے یہ 2 لاکھ سے اوپر کا ہو گیا، یعنی 7.5 تولہ سونا 16 17 18 لاکھ کا بنتا ہے۔ اب اتنے اگر پیسے ہیں اور سفر کا خرچہ بھی ہے اور قربانی کے وہاں قربانی بھی کی جاتی ہے، اتنے سارے اخراجات حج کے ہیں اس کے پاس، جان بوجھ کر حج نہیں کرتا۔ اب جیسے آج کل ہمارے یعنی حکومت اعلان کر دیتی ہے 3-4 مہینے پہلے ہی درخواستیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ 11-12 لاکھ روپے میں حج ہو رہا ہے۔ تو اب اتنے پیسے اگر اس کے پاس ہیں اور اپنے بال بچوں کے لیے وہ پیسے چھوڑ کر جا رہا ہے، یعنی اتنے اس شخص پر حج فرض ہے۔ اب کئی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن پر حج فرض ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے 15-20 لاکھ روپے، اور جان بوجھ کر حج نہیں کرتے اور عمرہ کرتے ہیں، بس جا کر سال کے بعد عمرہ کرائے، 2 سال کے بعد عمرہ کرائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس حج فرض ہے، صاحب ایسے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں حج زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے، یعنی جس کے پاس صاحب حیثیت اور پیسے ہوں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں کرتا تو سخت گنہگار ہے، اور کیونکہ حج جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے یا گھر کے معاملات نہیں چل رہے تو اس وجہ سے ہم نہیں حج کر۔ او بھائی، بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، اللہ رب العزت فضل و کرم کرے گا، آپ پر حج فرض ہے، آپ حج کریں۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، نہیں بھی کرتے گنہگار نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، وہ پیسے جمع کرتے ہیں، عمرہ کراتے ہیں، ان پر تو حج فرض ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے عمرہ کریں ثواب۔ لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے، اس کے باوجود عمرے کر رہے ہیں، تو حالانکہ ان پر حج فرض ہے۔ بھائی جس پر حج فرض ہے، اگر اس صاحب حیثیت ہے، مطلب 20 لاکھ روپیہ ہے، تقریباً 20-22 لاکھ روپیہ ہے اس کے پاس جمع ہے، اس کو چاہیے حج کرے، نہیں کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا بھائی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس اتنی مالیت کی رقم موجود ہے تو اس کو چاہیے درخواست یعنی جمع کروا دے، تو اگر نام نکلا ہے تو جائے، اگر نہیں نکلتا پھر بھی کوشش کرتا رہے، ٹھیک ہے جی، اور کوشش کرتا رہے اور حج پر لازمی جائے۔ نہیں جائے گا تو آخرت میں اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی عیسائی ہو کر مرے، لہٰذا اس کی وہ کرنی چاہیے، یہ ویڈیو سنیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ بھائی کئی ایسے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، ایکٹر ہیں، جس طرح کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ صرف عمرہ کرتے ہیں، حج نہیں کرتے، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم پر حج فرض ہے۔ تو حج فرض ہے، اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے تو لازمی حج کریں بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو باقی مزید کوئی سوال کرنا ہو آپ نیچے کمنٹس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیں گے۔